دیوبند والوں کیوں نہیں مانتے رسول اللہ کی احادیث؟ اس امت کا فرعون معاویہ. تو ایک بڑا جرم جو سلمان ندوی صاحب نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ کیوں اہل سنت دیوبند کے سامنے انہوں نے رسول کی احادیث بیان کی. معاویہ اس امت کا فرعون ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے. اگر آپ اہل سنت ہیں تو واویلا کیوں کر رہے ہیں؟ جو صحیح سند سے حدیث پڑھ لے. ہمارے اکابرین کو بدنام کیا ہے؟ بڑا بدبخت ہے. وفرعون هذه الامه معاویہ. تمام راوی ثقہ راوی. بدبختی کا معیار یہی ہے کہ آپ صحیح سند کے ساتھ روایت پڑھ لیں. اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. مصنف میں ہے معاویہ اس امت کا فرعون اور یہ روایت صحیح روایت ہے. معاویہ اس امت کا فرعون. معاویہ اس امت کا فرعون. مولانا سلمان ندوی صاحب نے بہت بدبختی کی، بہت امت کی نگاہوں سے ایسا اللہ نے گرا دیا، اس کو ذلیل کر دیا کہ لکھنؤ کو ہمارے اکابرین کو بدنام کر کے اس نے چھوڑ دیا. معاویہ فرعون هذه الامه. معاویہ اس امت کا فرعون ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سلمان ندوی صاحب نے جو کہ مشہور اہل سنت عالم ہیں، دیوبند سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے معاویہ کے بارے میں بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا. گستاخیاں کی ہیں لیکن بہت بڑی گستاخی کی ہے. وہ گستاخیاں آپ سن بھی نہیں سکتے، ایسی گستاخیاں. گستاخیاں کیا ہے؟ رسول اللہ کی احادیث بیان کی ہیں، تمام ختم. اکابرین دیوبند کو پتہ نہیں بدنام کیا ہے، یہ کیا وہ کیا. کیوں؟ چونکہ یہ وہ شخص ہے جن رسول کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی. یہ رسول کی احادیث ہے معاویہ کے بارے میں. کیوں نہیں مانتے دیوبند والوں؟ کیوں نہیں مانتے رسول اللہ کی احادیث؟ جس میں ایک حدیث انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ فرعون هذه الامه، اس امت کا فرعون ہے. اس امت کا فرعون معاویہ ہے. یہ سنی کتابوں میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور صحیح سندوں سے ہیں. تو ایک بڑا جرم جو سلمان ندوی صاحب نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ کیوں اہل سنت دیوبند کے سامنے انہوں نے رسول کی احادیث بیان کی ہیں. کیوں بیان کی ہے سر؟ شاید سلمان ندوی صاحب کو معلوم نہیں ہے. سلمان ندوی صاحب یہ جو کہتے ہیں نا اہل سنت ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو کسی نے غلط بتایا ہے، کیونکہ ان کے عمل سے واضح ہے. یہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی نہیں کرتے. اگر رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرتے، یہ احادیث کو مانتے، تو یہ آپ کے اوپر فتوی نہ لگاتے، یہ آپ کے خلاف کلپس ریکارڈ نہ کرتے. عجیب ہے نا. اندازہ کریں آپ لوگ کہ اس شخص نے گناہ صرف یہ کہ صحیح سند احادیث وہ پیش کی ہے. وہی صحیح سند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ آپ نے نام بھی اپنا یہ رکھا ہے کہ اہل سنت ہیں. دیوبند والے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اگر آپ اہل سنت ہیں تو واویلا کیوں کر رہے ہیں؟ حدیثیں تو بیان کی انہوں نے، اپنی جیب سے بات تھوڑی کی ہے. وہ حدیثوں کے متن پڑھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہیں اور واقعی صحیح احادیث ہیں. لیکن سر نہیں، انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ تو وہ پڑھا ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. رسول اللہ کا کلمہ تو یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے مخالفت کرنی ہے رسول اللہ کی. یہ حقیقت انہوں نے مخالفت کرنی، وہ کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ مخالفتیں، یہ رسول کی مخالفتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. اور اصل میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کچھ لوگوں کا دفاع کرنا ہے، کچھ لوگوں کا دفاع کرنا ہے. اس کے لیے رسول کے احادیث زیر پاؤں آ جائیں تو آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیثوں کو ضعیف کرنا ہو تو یہ کر سکتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. حدیثوں کا انکار کر لیتے ہیں، حدیثوں کو تضعیف کرتے ہیں، حدیثوں سے جان چھڑاتے ہیں. لیکن کیا کرنا ہے؟ فلاں فلاں کو بچانا ہے. یعنی اس خاطر یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ رسول کی احادیث سب جو صحیح سند سے آپ کے پاس آئی ہیں، جو ضعیف سندوں سے آئی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو صحیح سندوں سے آئی ہے اس کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. بلکہ جو شخص بھی وہ بیان کرے اس کے بارے میں فوراً کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں فوراً کہتے ہیں کہ سر یہ بڑا بدبخت ہے، اس نے ہمارے اکابرین کو بدنام کیا ہے. جو یہ احادیث فقط بیان کریں، احادیث، اور معاویہ کے بارے میں جھوٹی حدیثیں اگر بیان کرے، واہ کیا بات ہے یار، کیا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. صحابہ کا دفاع، اصحابی کا نجوم، جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں. کیا بات ہے یار، صحابہ کا دفاع. وہ فلاں شخص نے جناب عثمان کو گالیاں دی تھی، رسول اللہ نے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا تھا، جو کہ جھوٹی حدیث ہے. واہ کیا بات ہے، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. جو صحیح سند سے حدیث پڑھ لے، ہمارے اکابرین کو بدنام کیا ہے، بڑا بدبخت ہے یہ. یار دیکھیں یار، کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ صحابہ کے نام پر کب تک حقائق کا انکار کریں گے؟ کب تک غیر حقیقی چیزوں کو اس کے ساتھ گلے لگائیں گے، ان کو قبول کریں گے اور حقیقت کو دور کریں گے، ان کا انکار کریں گے؟ کب تک؟ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سر یہ جو حدیث ہے معاویہ فرعون هذه الامه، صحیح سندوں سے موجود ہے، یہ بالکل صحیح سندوں سے. مثلا اگر ہم کو عجیب ایسی حدیث ہے جو شیعہ سنی کے ہاں دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، متفق حدیث ہے، شیعہ کے ہاں بھی، سنیوں کے ہاں بھی. مثلا اگر آپ دیکھیں
میں بھی آپ کے سامنے حضرت ابو ذر کی حدیث رکھتا ہوں، کئی صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. معاویہ فرعون هذه الامہ، یا یہ ہے کہ لکل امت فرعون، ہر امت کے لیے ایک فرعون ہے، وفرعون هذه الامہ معاویہ، لیکن جو اس امت کا جو فرعون ہے وہ معاویہ ہے، مختلف عبارات کے ساتھ. اور کئی صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، کئی صحابہ سے. میں ایک دو صحابہ سے یہ حدیث آپ کے سامنے دکھاتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان سے یہ حدیث ہے جو اچھی طرح جانتے ہیں وہ معاویہ کو بھی اور معاویہ کی پارٹی کو بھی. انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کی ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں. یہ کتاب العلل، یہ دیکھیں ابن ابی حاتم کی کتاب ہے کتاب العلل، یہاں پہ 6 جلد پر صفحہ نمبر میں بھی آپ کے سامنے بتا دوں، یہ طبع اولیٰ ہے، صفحہ نمبر 527 پہ آپ دیکھیں. اس حدیث کے تمام راوی عبد الرزاق، ثوری، اعمش، ابراہیم، اس کا والد ابی ذر، تمام راوی ثقہ راوی ہیں، تمام کے تمام راوی. حضرت ابو ذر نے قال لمعاویہ، کس کو کہا؟ معاویہ کو کہا، انی و ایاک، یہ واو یہاں پہ او کے معنی میں ہے، یعنی میں یا تم، فرعون هذه الامہ، ہم دو میں سے ایک اس امت کا فرعون ہے، فرعون ہے. اب ظاہر ہے ابو حاتم نے پھر ان لوگوں نے جان چھوڑانے کے لیے کہا نہیں حدیث تو باطل ہے. کیوں حدیث باطل ہے؟ اعمش نے روایت کی ہے کیسے؟ اندازہ کریں، حکیم ابن جبیر سے. اور حکیم ابن جبیر پتہ نہیں فلاں ہے، ضعیف ہے. اور بھائی اس سند میں حکیم ابن جبیر کدھر ہے؟ دکھائیں تو صحیح، سند میں حکیم ابن جبیر کدھر ہے؟ اعمش نے ابراہیم سے روایت کی ہے، نہ کہ حکیم ابن جبیر سے. اعمش نے ابراہیم سے روایت کی، صاف موجود ہے، عن الاعمش عن ابراہیم. اسی طرح یہ حدیث ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، العلل الواردہ فی الاحادیث النبویہ، دارقطنی کی کتاب ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی 6 جلد پر صفحہ نمبر 271 پہ حضرت ابو ذر قال لمعاویہ، معاویہ کو حضرت ابو ذر نے کیا کہا؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا فرمایا ہے رسول اللہ نے؟ احدنا، میں اور تم اے معاویہ، احدنا فرعون هذه الامہ، ہم دو میں سے ایک اس امت کے فرعون ہیں. یہ حضرت ابو ذر کی احادیث ہیں. اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں حضرت اہل سنت کے ایک اور صحابی سے بھی لے کے آتا ہوں، حالانکہ یہ حدیث ان کے ہاں کئی کتابوں میں موجود ہے، میں اکتفا کرتا ہوں صرف یہ کچھ حوالوں پہ. یہ میں مثلا ابن عمر سے لے کے آتا ہوں، یہ المنتخب من العلل للخلال، یہ دیکھ لیں ذرا، یہاں پہ صفحہ نمبر 227 پہ آپ دیکھیں. یہ احمد اور یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ عبد المجید نے روایت کی ہے عبید اللہ ابن عمر سے، اس نے نافع سے، اس نے ابن عمر سے، کہ ابن عمر نے کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا لکل امت فرعون، امت فرعون، ہر امت کے لیے فرعون ہے. وفرعون هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان، لیکن اس امت کا جو فرعون ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے. میں دیکھیں آپ کے تمام مولوی کہنا یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے نیچے انہوں نے بھی کہا ہے احمد اور یحییٰ نے کہ یہ صحیح نہیں ہے. کو تو کہے نا، ان کے کہنے سے تھوڑی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے. وہ 50 دفعہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ 1000 دفعہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ کہیں. ان کے کہنے سے تو حدیث، یعنی یہ تو نہیں ہے رسول اللہ کے حدیث ان کے مطلب نہیں کہ یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اور بھائی کوئی وجہ بیان کریں جو معقول وجہ ہو. یہ تمام راوی، ان راویوں کو چیک کریں، کوئی ضعیف راوی ہے جو آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کیوں آپ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں، کیونکہ معاویہ کو بچانا ہے. رسول اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ایک حضرت ابو ذر سے دکھائی میں نے یہ حدیث. اب یہ عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فرعون ہے، رسول اللہ کی حدیث، اور اس امت کا فرعون معاویہ بن ابی سفیان ہے. یہی بات کوئی بیان کرے پرچہ کرو سر، توہین کی ہے. اب سلمان ندوی صاحب نے صرف یہ بیان کی ہے، یہ حدیث بیان کی ہے جو صحیح سندوں سے آپ کی کتابوں میں موجود ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر نہیں مانتے. اچھا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہی حدیث شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ بھی معتبر سندوں کے ساتھ ہے. یہ آخری حوالہ دکھا دیتا ہوں شیعہ کتابوں سے اور پھر اس کے لیے پوائنٹ کرتا ہوں. یہ الکافی ہے. الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145 پہ یہاں پہ وہ روایت کرتے ہیں وکان معاویہ، ایک لمبی روایت ہے لیکن میں صرف یہ پڑھتا ہوں. وکان فرعون هذه الامہ، یہ معاویہ کیا ہے؟ اس امت کا فرعون ہے، فرعون ہے اس امت کا. شیعہ کتابوں میں موجود، اور یہ سند بھی صحیح ہے. بس اس کے سند آپ دیکھیں میرات العقول میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیش کرتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، جز السابع عشر 17ویں جلد پر صفحہ نمبر 107 پہ اسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حسن، یعنی اس کے روایت جو ہے نا حدیث حسن ہے، یعنی معتبر سند کے ساتھ ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ سر
بدبختی کا معیار یہی ہے کہ آپ صحیح سند کے ساتھ روایت پڑھ لیں، حدیث بیان کریں، یہ بدبختی کا معیار ہے، بڑا بدبخت ہے وہ فلاں، صرف کہ وہ آپ کی کتابوں میں صحیح سندوں سے جو حدیث آئی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اب کہتے ہیں بدبخت ہے، ہمارے اکابر کی جو ہے وہ توہین کی ہے، ہمارے اکابر کا وہ احترام نہیں رہا ہے، تمام یہ فضول کی باتیں جو کر رہے ہیں۔ اکابر جیسے انہوں نے اکابر کا کلمہ پڑھا ہو، رسول اللہ کا تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اکابر بمقابلہ رسول اللہ کہتے ہیں یہ امت کا فرعون ہے، اکابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کس کو مانیے؟ اکابر کی بات مانیے، رسول اللہ کی نہیں مانیے، رسول اللہ کی باتوں کی تضعیف کریں گے، ضعیف کرا دیں گے، اکابر کی باتوں کو ٹھیک کرا دیں گے، یہی ظلم ہے، حدیث کے ساتھ یہی ظلم ہوا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ ذرا چیک تو کریں، دیکھ لیں، یعنی جو اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ معاویہ کی فضائل میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، مذمت میں ہے، فضائل میں نہیں ہے کہ مذمت میں موجود